السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے کہ انسان کی شروعات کہاں سے اور کیسے ہوئی، اور ان پر سائنٹسٹ نے جو تھیوری دی اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کہاں سے آیا ہے، اس بات کا جواب آج تک بنی نوع انسان کو نہیں پتہ چل سکا، اور اس کے بارے میں بہت سی تھیوریز آئی لیکن سب کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ سب سے پہلے ایرسٹوٹل یعنی ارسطو آئے۔ انہوں نے کہا کہ اس کائنات میں ساری سپیشیز ایک لیڈر کی فارم میں ہیں۔ سب سے پہلے نان لیونگز، بیکٹیریا، شربز، پھر پلانٹس، ٹریز، اور پھر کمپلیکس آرگینزمز مینز ہیومنز آتے ہیں، اور یہ جیسے اللہ نے بنائے ہیں ویسے ہی ہیں، ان میں کوئی چینج نہیں آتا، یہ کسی قسم کی کوئی موڈیفیکیشن نہیں کرتے۔ 2000 سال تک اس کو مانا گیا، لیکن پھر کچھ یورپین نیچرلسٹ آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک سپیشیز سے بہت ساری اقسام ہیں اور ان کے اندر کچھ ڈفرینس ہے۔ انہوں نے ایگزوٹک سپیشیز، وہ سپیشیز جن کی جگہ بدل دی جاتی تھی، ان کو مختلف علاقوں میں رکھا گیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سپیشیز سیم نہیں رہتی، بلکہ وہ اپنے ماحول کے مطابق اڈاپٹیشنز کرتی ہیں۔ اور انہوں نے دیکھا کہ راکس کی جو ڈیپیسٹ لیئر تھی، ان میں جو اسکیلیٹن تھے وہ آج کے آرگینزم سے نہیں ملتے تھے، لیکن جو اسکیلیٹن اوپر سرفیس پہ تھے وہ آج کے آرگینزم سے ریزیمبلنس رکھتے تھے۔ پھر یہ بات ثابت ہوئی کہ سپیشیز مختلف اڈاپٹیشنز کرتی ہیں، اور یہاں ایرسٹوٹل کی تھیوری کو فیل کر دیا گیا۔ ایرسٹوٹل کی تھیوری کا نام لیڈر آف نیچر تھا، بٹ اس تھیوری کو اس وجہ سے ریجیکٹ کیا گیا کیونکہ اس میں کہا گیا تھا کہ سپیشیز اڈاپٹیشنز نہیں کرتی، انہیں جیسا قدرت نے بنایا ہے وہ ویسی ہی رہتی ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو یورپین نیچرلسٹ آئے، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ نہیں، سپیشیز اڈاپٹیشنز کرتی ہیں تاکہ وہ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ انوائرمنٹس میں رہ سکیں۔ اس کے بعد جیورج آئے۔ انہوں نے کیٹاسٹروفزم کا کنسیپٹ دیا۔ اس کا مطلب قدرتی آفات ہے۔ اس نے کہا کہ زمین کے اوپر لیئرز ہیں، اور قدرتی آفات کی وجہ سے کچھ سپیشیز ختم ہو گئی ہیں اور کچھ رہ گئی ہیں۔ لیکن اس کے بعد لوئس آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ قدرتی آفات آنے کی وجہ سے زمین کی لیئرز میں اضافہ ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ قدرتی آفات کی وجہ سے ساری سپیشیز ختم ہو چکی تھیں اور قدرت نے ان کو دوبارہ بنایا ہے۔ اس کے بعد جیمز اور چارلز نے کہا کہ ہم نہیں بتا سکتے کہ دنیا کی ابتدا اور انتہا کیا ہے۔ انہوں نے کہا نو ویسٹیج آف اے بگننگ، نو پروسپیکٹ آف این اینڈ، یعنی اس دنیا کی نہ ابتدا کا پتہ ہے اور نہ انتہا کا۔ لیکن پھر فرینچ بیولوجسٹ لیمارک آئے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ کیریکٹرز جو ماں باپ میں تھے، اور اگر وہ بچوں میں نہ جائیں لیکن بچے ان کو اڈاپٹ کریں گے تو وہ اس دنیا میں سروائیو کر سکیں گے، اور یہ انیٹ نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس میں جراف کی اگزامپل دی کہ جب پہلے جراف ان کا قد چھوٹا ہوتا تھا اور وہ گھاس کھاتے تھے، تب ان کو کسی بھی موڈیفیکیشن کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب جراف کو ایک ایسے انوائرمنٹ میں رکھا گیا جہاں پہ گھاس نہیں تھی، وہاں پر بڑے بڑے درخت تھے، ان درختوں سے کھانا کھانے کے لیے جراف نے اپنے اندر موڈیفیکیشنز لائیں۔ وہ اچھلتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی گردن اور اس کی ٹانگیں لمبی ہونے لگ گئی، مینز اس کے اندر جینز ڈیولپ ہوئے، اور وہی جینز اس کی اگلی نسلوں میں بھی ٹرانسفر ہوئے۔ اب لیمارک نے کہا کہ جراف نے اپنے سروائیول کے لیے بہت سی مشکلیں سہی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی سپیشیز آج تک اس دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم ڈائنوسورز کی بات کریں تو ڈائنوسورز نے اپنے انڈے نہیں بچائے، جس کی وجہ سے ان کی سپیشیز آج اس دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ اس کے بعد رسل اور ڈارون آئے۔ ان کی تھیوری تھی سلیکشن آف نیچر۔ انہوں نے کہا کہ جیسے جراف نے اپنے اندر اڈاپٹیشنز لائیں، جس کی وجہ سے وہ آج اس دنیا میں سروائیو کر پا رہے ہیں، لیکن جو ڈائنوسورز تھے انہوں نے اپنے انڈے نہیں بچائے، یعنی ان کو نیچر نے الاؤ نہیں کیا کہ وہ ان کے انڈے بچا سکیں، جس کی وجہ سے آج ڈائنوسورز کی ایک سپیشی بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ اس میں سروائیول آف فٹیسٹ کا لا لگتا ہے، یعنی جو اپنے لیے جد و جہد کر سکتا ہے وہی اس دنیا میں ایگزسٹ کرے گا۔